السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ چلیے صاحب، سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اور یہ ایپیسوڈ آپ لوگوں کو جو میں ریکارڈ کر رہا ہوں نا، یہ سیٹرڈے میں ریکارڈ کر رہا ہوں کیونکہ جب سنڈے آئے گا تو میں ہوں گا مکے میں، عمرے کا میرا سفر ہے، تو پہلے سے ریکارڈ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ سنڈے میں پھر موقع نہیں ملے گا۔ باقی جو نیکسٹ سنڈے آئے گا تو وہ انشاءاللہ پھر میں مینیج کر لوں گا دھیرے دھیرے جیسے بھی ہے، لیکن ناغہ انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ اور میں آپ لوگوں کے لیے ضرور دعا کروں گا، آپ لوگوں کے لیے تو میں ہر جگہ دعا کرتا ہوں، آپ لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھتا ہوں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ کبھی بات نہیں کر پاتے، بعض لوگوں سے بات بھی ہو جاتی ہے، لیکن اتنے سارے فالوورز، سبسکرائبرز، اتنی لمبی اتنی بڑی ہماری فیملی ہے ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے۔ جنت میں انشاءاللہ ساتھ بیٹھ کر بات ہوگی، ساتھ بیٹھ کے ناشتے پانی ہوں گے، کیونکہ باتوں سسٹم ہی بہت زبردست والا ہوگا نا۔ جیسے ہی ہم نے سوچا کہ جتنے بھی فالوورز ہیں سب کے لیے دسترخوان لگ جائے، ایک دسترخوان فوراً لگ جائے گا لمبا چوڑا۔ جتنے بھی فالوورز کو، جتنے بھی سبسکرائبرز اس وقت بیٹھے ہوئے، سب کے دل میں جو کھانے کا من ہے وہ لگ جائے، فٹاک سے دسترخوان پہ وہ سب لگ جائے گا۔ جتنے بھی فالوورز ہیں وہ کیا چاہتے ہیں وہ ہو جائے، وہ ہو جائے گا۔ تو وہیں ہم لوگوں کی ملاقات انشاءاللہ اچھی والی ہوگی۔ عمل کیجئے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ شابی ناز پوچھ رہی ہیں، مفتی جی میرا سوال ہے کہ میں نے کئی نمازوں میں بنا اللہ اکبر کہے دل کی نیت کر کے نماز پڑھ لی، کیا وہ قبول نہیں ہوگی؟ اب قضا پڑے گی۔ دیکھیے، نماز کے اندر تکبیر تحریمہ کہنا یہ فرض ہے، تکبیر تحریمہ کہنا یہ فرض ہے، اللہ اکبر یہ کہنا فرض ہے۔ تو اللہ اکبر کہے بغیر آپ نے اگر ایسے ہی بس ہاتھ اٹھا لیے تھے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کو ساری کی ساری نمازیں دہرانا پڑیں گی، ٹھیک ہے؟ مزمل صدیقی کہتے ہیں، مفتی صاحب مراد آباد سے مزمل بول رہا ہوں، آپ میرے کامنٹ کو تھوڑا سیریس لیں، آپ جو سر پر رومال باندھے ہیں اس کی ایک ویڈیو ضرور اپلوڈ کریں۔ بالکل انشاءاللہ میں اس کی ایک ویڈیو ضرور اپلوڈ کروں گا۔ اور آپ نے تو ایک دم ایسے ڈرا دیا کہ میرا کامنٹ سیریس لیں، ہے نا؟ سیریس کنڈیشن کا کامنٹ سمجھا میں تو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ڈرانا نہیں چاہیے یار، ایسے وہ تو سیریس کامنٹ ہے اور پوچھ کیا رہے ہیں کہ رومال کیسے باندھتے ہیں۔ یہ سارا رومال باندھنے کا جو کھیل ہے نا، یہ پریکٹس کا ہے۔ اور آپ کو اگر رومال باندھنا سیکھنا ہے تو میرے سے بھی بڑے اچھے اچھے ٹائپ کے رومال لوگ باندھ کے دکھاتے ہیں، آپ یوٹیوب پہ دیکھو رومال باندھنے کے طریقے۔ تو کوئی عربی اسٹائل میں باندھ کے دکھا رہا ہے، کوئی دبئی اسٹائل میں باندھ کے دکھا رہا ہے، کوئی انڈین اسٹائل میں باندھ کے دکھا رہا ہے، تو میرا تو بس ویسا ہی ہے نا؟ تو بہت اچھے اچھے آپ کو ایکشنز ملیں گے، وہ دیکھیے آپ۔ عشرت جہاں پوچھتی ہیں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا ایک مسئلہ ہے، میرا ایک جنرل اسٹور تھا جس میں لیڈیز کا سارا سامان تھا، پر حال ہی میں وہ دکان بند ہو چکی ہے، تو کیا وہ جو سامان دکان میں بچ گیا ہے اسے زکوٰۃ کے طور پر غریبوں میں تقسیم کر سکتے ہیں؟ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کچھ سالوں سے زکوٰۃ ادا نہیں کر پایا، تو کیا پیسے کے بدلے میں جو جنرل اسٹور کے لیڈیز سامان بچا ہے اسے زکوٰۃ کے طور پر غریبوں میں دے سکتے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ میرے اس مسئلے کا حل ضرور نکالیں گے۔ دیکھیے، پہلے آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ اگر زکوٰۃ آپ کے اوپر ہے تو اس سامان کو بیچ کر، اب مان لو غریب آدمی ہے تو غریب آدمی لپسٹک کا کیا کرے گا؟ اب غریب آدمی جنرل اسٹور کا سامان ہے نا، تو جنرل اسٹور میں تو پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، تو اب غریب آدمی کو آپ اگر وہ سامان دے دو گے وہ کیا کرے گا بھائی؟ وہ بھی سیل کرے گا، تو وہ جتنے میں سیل کرے گا اس سے اچھی ریٹ میں آپ سیل کر سکتے ہو، تو اس سامان کو سیل کر کے وہ اماؤنٹ آپ زکوٰۃ کے طور پر دے سکتے ہو۔ تو پہلے آپ یہ دیکھو کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے تو پھر وہ سامان آپ غریب کو دو گے، وہ کوئی بھلا نہیں ہونے کا اس سے، وہ کیا کرے گا بیچارہ؟ اسے دواؤں کی ضرورت ہے، آپ اس کو پکڑا رہے ہو لپسٹک، اسے کھانے کی ضرورت ہے، آپ اس کو پکڑا رہے ہو صاحب وہ پرفیوم۔ تو سامان آپ سیل کرو، کیونکہ وہ اس کے بھی کام میں نہیں آنے کا، تو زکوٰۃ بالکل ادا ہو جائے گی۔ وہ سامان سیل کر کے وہ اماؤنٹ آپ کسی غریب کو دے سکتے ہو، ہے نا؟ تو یہ طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے، رونق پروین، امید ہے آپ اچھے سے ہوں گے بھائی جان، میرے شوہر اور بھائی کے لیے دعا کیجیے گا، ان کو اچھی جاب لگ جائے۔ بھائی جان، میرے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ اورنج کلر کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے، کیا وہ کلر مکروہ ہے؟ اورنج کلر کے کپڑے بھی
پہن سکتے ہیں، کوئی مکروہ نہیں ہے نا۔ عورتیں تو کسی بھی کلر کی ڈریس پہن سکتی ہیں، مردوں کو یہ ایسے اورنج کلر کے کپڑے پہننا جیسے کہ غیر مسلموں سے مشابہت ہو جائے، ایک دم پلین، تو اس سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ ان کپڑوں کو پہن کر بالکل ویسے ہی لگنے لگو، تو ایسے کپڑے پہننے سے بچنا چاہیے۔ باقی کسی بھی کلر کے کپڑے پہن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یوزر پوچھتے ہیں، میں زینت فاطمہ، یہ سوال مجھے میرے گھر کے لوگ پوچھتے ہیں کہ جنت میں صرف اور صرف بیوی اور خاوند کا رشتہ رہے گا، تو پھر جو لوگوں کا خلا یا طلاق ہو جاتا ہے تو وہ کس کے ساتھ رہیں گے؟ کیا وہ اکیلے ہی رہ جائیں گے؟ اور جو دوسری شادی کر لیتے ہیں وہ کون سے خاوند کے ساتھ رہیں گے؟ ایڈمن صاحب میں بہت امید لے کر آئی ہوں۔ ایسے سوالوں میں بڑی امید ہوتی ہے لوگوں کی، ہے نا، ایسے سوالوں کی لوگوں کو بڑی امید ہوتی ہے اور بڑے دل میں رکھتے ہیں لوگ ایسے سوال، اس سوال کا جواب کیا ہوگا؟ دیکھو، آخرت کا معاملہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ یعنی تھوڑی بہت اتھارٹی جو ہمیں یہاں ملی بھی ہے نا، کہ ہم دیکھو میں اپنے من سے ہاتھ ہلا سکتا ہوں، کسی کو مکہ بھی مار سکتا ہوں، وہاں یہ بھی اتھارٹی ختم ہو جائے گی، سب کچھ اللہ کا ہوگا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سب فنا ہو جائے گا، اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سب فنا ہو جائے گا، سب کچھ، فرشتے بھی، جنات بھی، انسان بھی، چرند پرند درند حیوان، سب ختم، یعنی روحیں بھی ختم ہو جائیں گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی، پھر دوبارہ لوگ زندہ ہوں گے۔ بہرحال یہ ہے کہ جو جس کی چاہت جیسی ہوگی اللہ تعالیٰ ویسے فیصلے فرما دے گا۔ مان لیجئے کوئی کسی کی 2 بیویاں ہیں، اب ایک بیوی اپنے اس ہسبینڈ کے ساتھ نہیں رہنا چاہ رہی ہے، تو اللہ سے کہے گی اللہ میں اس کے ساتھ اب نہیں رہنا چاہتی، دنیا میں بہت رہ لی، بہت برداشت کر لیا، لیکن اب آخرت میں اس کا ساتھ نہیں چاہیے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کی اس نفرت کو ختم کر دے، ہے نا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس ہسبینڈ کے ساتھ وہ رہنا نہیں چاہ رہی ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کوئی جوڑا اس کو دے دے، کیونکہ بہت سارے مرد ایسے بھی تو ہیں جو کوارے ہیں بالکل، بہت سارے مرد ایسے بھی تو ہیں جن کی بیویاں، کہ کسی کی بیوی مر گئی تو انہوں نے پھر دوبارہ شادی نہیں کری، بہت سارے لوگ ایسے ہیں۔ تو جیسے دنیا میں جوڑا ہم لوگ بنا لیتے ہیں، ایسے ہی آخرت میں اللہ تعالیٰ بنا دے گا۔ کوئی آدمی نے اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزار دی، بیوی بڑی خطرناک تھی اس کی، اب آخرت میں بھی وہی بیوی اس کو مل جائے تو وہ تو ٹینشن میں آ جائے گا، یار دنیا میں اس کے ساتھ وقت گزار کے آیا، مرنے کے بعد اس سے چھٹکارا ملا، آخرت میں پھر یہی مل رہی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ اللہ سے درخواست لگائے کہ اللہ اب اس کے ساتھ میں نہیں رہ سکتا، کوئی اور۔ تو بہت ساری ایسی عورتیں ہوں گی، بہت سارے ایسے مرد ہوں گے، ہے نا، جو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہنا چاہ رہے ہوں گے، کوئی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، کوئی اپنی بیوی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اپنی بندے کی چاہت کے مطابق فیصلہ کر دے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو دل میں نفرت ہو اللہ اس کو ختم فرما دے۔ تو اللہ جو ہے وہ ہماری چاہت کے مطابق فیصلہ کر دے گا، تو جوڑے بن جائیں گے، نو پرابلم، ٹھیک۔ جو جوڑے والے ہیں دنیا کے اندر، جو اپنے مزے سے رہ رہے ہیں، جن کو اپنی بیوی کو ہسبینڈ سے کوئی پرابلم نہیں ہے، تھوڑی موڑی پرابلم تو سب کو ہوتی ہے، تو وہ اپنے مزے سے رہیں گے۔ جو کسی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تو اللہ سے درخواست لگا دے گا کہ اللہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، یا اللہ اب میرے لیے کوئی دوسرا تو بیوی دیکھ لے، اللہ میں اس کو بیوی نہیں بنانا چاہتا، یا بیوی کہے گی میں اس کو ہسبینڈ نہیں بنانا چاہتی، تو اللہ فیصلے کر دے گا، یا تو دلوں کی نفرت ہی ختم کر دے گا، اور جب محبت ہوگی تو مسئلہ ہی ختم، یا یہ کہ جس سے بندہ چاہتا ہوگا، یا اللہ خود اپنے بندے کے لیے منتخب کر کے اس کو اس کی بیوی بنا دے گا، ٹھیک ہے۔ چلیے، آلویز ہیپی، میرا ایک سوال ہے، جن کو اسٹومک اور انٹیسٹائن میں السر ہے وہ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، کیونکہ انہیں ڈاکٹر زیادہ دیر تک بھوکا رہنے سے منع کرتے ہیں، اور اس کی میڈیسن بھی لمبی چلتی ہے، میں 1.5 سال سے میڈیسن لے رہی ہوں، تو کیا کریں بتائیے، روزے رکھیں یا نہ رکھیں؟ بیچ میں میڈیسن چھوڑنے سے نقصان ہوتا ہے۔ اگر ڈاکٹر روزے رکھنے کی منع کر رہے ہیں اور روزہ رکھنے سے پرابلم بڑھ رہی ہے، بیماری بڑھ رہی ہے، تو پھر روزہ نہ رکھیں، جب طبیعت ٹھیک ہو جائے تب ان تمام روزوں کی آپ قضا کریں، ٹھیک ہے۔ چلیے، حسن پوچھتے ہیں، مدرسے میں صدقہ آتا ہے اور وہاں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، وہاں نماز پڑھنا درست ہے؟ صدقہ وہ بچوں کے لیے آتا ہے، صدقہ جو آتا ہے پڑھنے والے بچوں کے لیے آتا ہے، تو نماز سے اس کا کیا تعلق ہے؟ بھائی بالکل نماز پڑھ سکتے ہیں، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات سے کے بغیر تو مدرسے اور مدارس چل ہی نہیں سکتے نا، تو بالکل نو پرابلم۔ محمد اسلام بھائی، میں آپ سے ناراض ہوں، بہت بار کومنٹس کیا لیکن مجھے جواب نہیں ملا،
نمبر 1، کیا کمیشن پہ پیسے دینا غلط ہے؟ جیسے کسی انسان کو ہمارے کاروبار کے لیے روپیے دیے اور اس کا منافع وہ انسان آدھا اپنے پاس رکھے اور آدھا دوسروں کو دے، تو کیا یہ غلط ہے؟ دیکھیے، آپ نے کسی کو 10,000 روپے دیے اور آپ اس سے کہہ رہے ہو بھائی مجھے تو ہر مہینے 1,000 روپے چاہیے، مجھے اس سے مطلب نہیں ہے کہ آپ کو نقصان ہو رہا ہے یا نفع ہو رہا ہے، ہر مہینے مجھے 1,000 روپے چاہیے، تو یہ غلط ہے۔ ہاں، پرسنٹیج کے حساب سے کہ بھیا تمہیں جتنی پروفٹ ہوگی اس کا 10% میرا، جتنی بھی پروفٹ ہوگی 5% میرا، پروفٹ نہیں ہوگی تو کوئی بات نہیں ہے، تو پرسنٹیج کے حساب سے منافع لینا جائز ہے، ٹھیک، لیکن فکس کر کے آپ کوئی اماؤنٹ ہر مہینے لو، یہ غلط ہے۔ نمبر 2، ٹوائلٹ میں کھلے سر جانے سے گناہ ہوگا؟ گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن ادب یہ ہے سر ڈھانپ کر جانا چاہیے۔ میں آپ کی بہت پرانی سبسکرائبر ہوں، زیادہ سوال نہیں کرتی ہوں کیونکہ سنڈے کمنٹ باکس میں میرے سارے ڈاؤٹس کلیئر ہو جاتے ہیں۔ چلو ناراض نہ ہو، آپ کے سوال لے لیے ہیں۔ یوزر پوچھتے ہیں، فرسٹلی نان مسلمس آر ناٹ الاؤڈ ان مدینہ سو دیر از نو کویسچن آف ہر گوئنگ ٹو مدینہ، ہو سیڈ اٹ از ناٹ الاؤ؟ کس نے کہا بھائی کہ الاؤ نہیں ہے؟ حرم مکی میں، یعنی مکی کی جو مکہ جو ہے نا اس میں جانا الاؤ نہیں ہے۔ مدینے میں جو مدینے کا حرم ہے نا اس میں جانا الاؤ نہیں ہے، لیکن نارمل مدینے میں جانا الاؤ ہے۔ مدینے میں رہائش الاؤ نہیں ہے، یعنی مستقل کوئی غیر مسلم رہنے لگے، یہ الاؤ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایف شیخ مفتی صاحب کیسے ہیں؟ آپ سے میرے کچھ سوال ہیں، امید کرتی ہوں آپ جواب ضرور دیں گے۔ نمبر 1، اسلام میں ایک مرد کو کتنی شادی کرنے کا حکم ہے اور کن حالاتوں میں ایک سے زیادہ شادی کرنا چاہیے؟ دیکھیے، مرد کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے، حکم نہیں ہے، اجازت ہے۔ حکم میں اور اجازت میں فرق ہوتا ہے۔ اجازت یہ کہ کر سکتے ہیں، ضرورت پر کر سکتے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی ایک بیوی سے تو دوسری کر سکتے ہیں، ایک بیوی کافی نہیں ہو رہی ہے، مان لیجیے بیمار، کوئی خاتون بیمار رہتی ہے، وہ ہسبینڈ کی خدمت بھی نہیں کر پا رہی ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر پا رہی ہے، تو دوسری کوئی شادی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، تو 4 بیویوں کی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، جیسی جس کی ضرورت ہو اس حساب سے آدمی شادیاں کر سکتا ہے، 1 کر لے، 2 کر لے، 3 کر لے، 4 تک اجازت ہے، ٹھیک۔ نمبر 2، دوسری شادی کرنے کے لیے کیا پہلی بیوی کی اجازت ضروری ہوتی ہے؟ پہلی بیوی کی اجازت ضروری نہیں ہے۔ 2 بیویوں میں یا 3 بیویوں میں 4 بیویاں، یعنی جتنے بھی آپ نے نکاح کیے ہوئے ہیں ساری بیویوں میں انصاف کرنا ضروری ہے، یعنی حق پورے ادا کرو۔ فرحین گل پوچھتی ہیں مفتی صاحب شیخ کے سوال، سید شیخ کا سوال یہ ہے کہ میں کچھ کھا رہی تھی تو قرآن پڑھنے کے لیے کلی کرنا ضروری ہے کیا؟ شاید وہ لکھ رہے تھے تو اسپیس پر کلک نہیں ہو پایا۔ اچھا، دیکھیے، قرآن اگر ہم پڑھ رہے ہوں، کچھ کھا کے قرآن پڑھ رہے ہیں تو کلی کرنا تب ضروری ہے جب منہ سے بدبو آ رہی ہو۔ کچھ آپ نے ایسے کھایا کہ منہ میں سے خوشبو آ رہی ہے تو کلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا آپ نے جو بھی کچھ کھایا ہے وہ دانتوں میں پھنسا ہوا ہے تو تھوڑی دیر بعد تھوڑا بہت نکلے گا تو کلی کرنا چاہیے۔ لیکوڈ آپ نے کچھ پیا ہے یا کچھ آپ نے ایسا کھایا ہے جو منہ میں کہیں بھی نہیں چپکا ہوا، منہ میں سے ایک دم اچھی سی خوشبو آ رہی ہے تو کلی کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ منہ میں سے بدبو آ رہی ہے کچھ کھانے کے بعد، کوئی ایسی چیز آپ نے کھائی وہ جو دانتوں میں پھنسی رہے گی، تھوڑی دیر بعد وہ نکل رہی ہے تو کلی کرنا چاہیے، یہ ادب ہے۔ تو بھائی آج کے لیے بس اتنے سوالات رہنے تھے کیونکہ مجھے سفر پہ بھی جانا ہے، آج مجھے دہلی کے لیے روانہ ہونا ہے۔ دعاؤں کی گزارش ہے، میرے سفر کی آسانی کے لیے دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔